والے، اس قریے کے رہنے والے سارے کے سارے ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ، اپنے ہاتھ سے، اپنے طرف سے، نصیرا۔ وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا ہمارے لیے، مِن لَدُنْکَ وَلِیًّا، اپنے طرف سے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی ہمارا دوست۔ جب یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ان لوگوں کی جو دلی آواز تھی وہ لوگوں تک پہنچایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا، ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اس سے پہلے جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے لیے جہاد کا حکم دے دیا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہے۔ وہ لوگ، وہ مسلمان اس وقت اس تنگدستی میں، وہاں پہ ظلم و ستم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے تم اپنے گھروں کے اندر سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، تم اپنے گھروں کے اندر آرام و چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ تمہارے وہ مسلمان بھائی وہاں پر مجبور ہے، تنگ دست ہے، ظلم و ستم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آج یہی کچھ حالت ہمارے فلسطین کے اندر ہے۔ میرے اس واقعے کو ذکر کرنا، اس واقعے کے وساطت سے قرآن پاک کی اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ان کی اس بے دردی کو، فلسطین کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی حالت زار کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج وہی حالت جو صدیوں پہلے مسلمانوں کی تھی، آج وہی حالت فلسطین کے اندر ہے۔ آج دنیا کا کفر سارا کا سارا ایک ہے، تمام کفریہ ممالک اس وقت اکٹھے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہر طرف سے ان کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ آیا ذرا ہم بھی سوچیں، ذرا ہم بھی جائزہ لیں کہ دنیا کا مسلمان بھی ایک ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم سارے کے سارے ایک جسم کے مانند ہو، سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہاتھ میں ہو، پاؤں میں ہو، سر میں ہو، جس بھی حصے میں، انگلی کے ایک ٹکڑے میں بھی اگر تکلیف ہے، اس سے متاثر پورا کا پورا جسم ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آج ان لوگوں کا کیا گناہ ہے، وہ فلسطین کے ان بچوں کا کیا گناہ ہے جن کے اوپر دن رات بمباریاں ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، پورے کے پورے کنبے کے اندر یا کوئی ایک چھوٹا بچہ بچتا ہے، یا ایک آدمی بچتا ہے، یا کوئی لڑکی بچتی ہے، یا پوری فیملی کے اندر کوئی ایک عورت بچتی ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اس حالت جب حالت ایسی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا
تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا ہے اے مسلمانوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین والمجبور، اور لاچار لوگوں کے لیے۔ آج ہم سوچے کہ اس دنیا کا تمام کفر اس وقت ایک ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کیا ہم مسلمان فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کے لیے ہم کتنا کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کی پہچان اس وقت پاکستان نہیں، اس وقت عرب نہیں، اس وقت ترکی نہیں، اس وقت بنگلہ دیش نہیں، انڈیا نہیں، میری اور آپ کی پہچان اس وقت امت محمدیہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے میرے بھائیوں کو دوستوں۔ اس وقت امت محمدیہ ہونے کا وقت ہے، ایک ہونے کا وقت ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم ملکوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، قطبوں میں بٹ گئے، تو ہمارا اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم ایک ہو جائے، مسلمان سارے کے سارے ایک ہو جائے، آپس کی جو تفرقات ہے، آپس کے اختلافات کو دور کرے، ایک مسلمان ہو جائے، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جائے اور ان کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اس وقت ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں سے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ تو نہیں کر سکتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہاں سے جائیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو کے جہاد کریں، لیکن جہاد نہیں کر سکتے تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا ہم اس واقعے کی طرف دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا آئی، اس کے ہاتھ پر تھوڑی سی ہوئی تھی اور وہ لے کے آئی اور کہا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس روئی سے تم یوسف کو خریدو گے؟ کہا مجھے معلوم ہے میں اس روئی سے یوسف کو تو نہیں خرید سکتی، مگر قیامت کے دن میں یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ابھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہر دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک قرآن پڑھ کے بخشے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم ان لوگوں کے لیے ان کے سپورٹ میں اسرائیل کی مصنوعات کا انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے پروڈکٹس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ہم ان کے پروڈکٹس، ان کی چیزوں کو چھوڑیں گے، ان کو نہیں خریدیں گے تو وہ خود بخود نیچے ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ خود بخود اپنے راستے پہ آئیں گے۔ وہ ایسے لوگ جنہوں نے فلسطین کے لوگوں نے ان کے اوپر احسان کیا، احسان فراموش قسم کے لوگ ان کے احسان کو چھوڑ دیا، بھول گئے، آج ان فلسطین کے لوگوں کو پر ظلم کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو گھر دیا تھا، ان کو رہائش دی تھی، کھانا دیا تھا، ٹھکانہ دیا تھا۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اوپر بھی یہ حالت آیا ہے۔ آج ہم نے بھی تہیہ کرنا ہے کہ ہم بھی
انشاءاللہ ایک ہو کے سارے کے سارے مسلمان ایک ہو کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ان کی مدد کرے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے. اگر نقدی کی صورت میں کر سکتے ہیں، دعاؤں کی صورت میں کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں کے ان مخالفین کی چیزوں کے بائیکاٹ کی صورت میں کر سکتے ہیں، جس صورت میں بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں اور ان کا ساتھ دیں. سب سے اہم چیز یہ کہ ہم آپس میں تفرقہ کریں، باز آ جائیں، اتفاق میں آ جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ایک امت بنو، ایک مسلمان بنو اور کفر کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ. پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بہاریں جو صحابہ کرام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھائی تھی، کیا وہ آج بھی دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کے سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے، اپنی نماز کی پابندی کرنی ہے. جب مسلمان 50% نمازی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی ترقی کو روک دیں گے. جب مسلمان 50 سے 51% نمازی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کے اوپر ترقی ڈالیں گے اور اسلام کے اوپر بڑھتی ڈالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، خود بھی نماز پڑھے، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کرائیں. اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.